بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 75 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی حسن الخلق، یہ باب ہے اچھے اخلاق کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکہ عن یعلی بن مملک عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے یعلی بن مملک سے، انہوں نے ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن فإن اللہ تعالی لیبغض الفاحش البذیء، کہ مومن کے ترازو میں یعنی میزان میں قیامت کے دن کوئی بھی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، بس بے شک اللہ تعالی بدزمان اور فحشگو آدمی سے نفرت کرتا ہے۔ لا یبغض الفاحش البذیء، بہت نفرت کرتا ہے۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ و انس و اسامہ ابن شریک، اس باب میں حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، انس اور اسامہ ابن شریک رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا قبیصۃ بن اللیث عن مطرف عن عطاء عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے قبیصہ ابن اللیث سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے عطاء سے، انہوں نے ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کوئی بھی چیز جو کہ میزان میں قیامت کے دن تولنے کے لیے رکھی جاتی ہو، ایسی نہیں جو اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی ہو۔ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور یقیناً اچھے اخلاق والا اس کی بدولت روزے اور نماز والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس سند کے اعتبار سے۔ اگلے سلائیڈ پہ آتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن ادریس قال حدثني ابي عن جدي عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب محمد ابن علا نے، انہوں نے عبداللہ ابن ادریس سے، عبداللہ ابن ادریس نے روایت نقل کی ابو سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا، یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔
وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں لوگوں کو سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ. هذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے. وہ عبداللہ ابن ادریس وہ ابن یزید ابن عبد الرحمن الاودی، اور عبداللہ ابن ادریس جو ہے وہ ابن یزید ابن عبد الرحمن الاودی ہے، یعنی عن ابی کی جگہ ابن یزید آ جائے گا اور جدی کی جگہ پر عبد الرحمن الاودی. وبه قال حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا ابو وهب عن عبد الله بن مبارك انه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. ہمیں روایت کی احمد بن عبدہ نے، انہوں نے ابو وہب سے اور انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ انہوں نے حسن خلق اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہوا بسط الوجہ، کہ خندہ پیشانی، یعنی حسن خلق کیا ہے؟ خندہ پیشانی. وبذل المعروف، نیکیوں کو عام کرنے. وکف الاذی، اور ایذا رسانی سے بچنے کا نام ہے. لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، نیکیاں عام کرنا اور کسی کو بھی تکلیف سے بچانا، اذیت سے بچانا، ایذا رسانی سے بچانا، اس کا نام ہے. جی آتے ہیں باب کی طرف. حسن الخلق، خلق اور خلق دو الگ الگ الفاظ ہیں، بظاہر لکھنے میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں بغیر اعراب کے. تو خلق ہا اور لام کے پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، یہ انسان کے اندرونی جو صفات ہوتی ہے، اخلاق، عادات باطنی، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ خا کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ یہ جسمانی ساخت، بدن کے قد و قامت کے لیے ظاہری اعتبار سے یہ استعمال ہوتا ہے. خلق اسے کہا جاتا ہے، اور اخلاق کے لیے، باطنی صلاحیتوں کے لیے، باطنی عادات اطوار کے لیے خلق استعمال ہوتا ہے. انسان کو جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہوتی ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. اچھے اخلاق کی بدولت انسان لاکھوں کروڑوں ارب ہا ارب نیکیاں کما سکتا ہے. اور حسن خلق یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ قیامت کے دن میزان میں اس سے کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہے. ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. اچھے اخلاق یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ میزان میں قیامت کے دن مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی بھی یہی ہوں گے. اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، بد زبان، فحشگو اور بے حیا آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ایسا آدمی بد اخلاق ہوتا ہے، اور برے اخلاق والے بندے کو اللہ جل شانہ بالکل پسند نہیں کرتے. دوسری جو روایت اس کے بارے میں بھی یہی ہے، جو مضمون اس کا قریب قریب ہے پہلے، کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، ما قبل والا ہے. وان صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. اب یہ جو انسان ہوتا ہے اچھے اخلاق والا، تو یہ بظاہر بعض اوقات عبادات میں اس کی تھوڑی بہت وہ کمی، مطلب اس اعتبار سے ہوتی ہے نفلی، کہ ان چیزوں کا زیادہ اس کو وقت نہیں ملتا، لیکن اس کے ان بہترین اخلاق حسنہ کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے وہ جو کمی ہوتی ہے نفلی روزوں کے اور نوافل کے، وہ بھی ان اخلاق کے وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں کمی کو، تو یہ اس کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ ایک نوافل پڑھنے والا روزہ دار ہوتا ہے، نفلی روزے رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ خوش اخلاق بندہ یہ نہ فرض نماز پڑھتا ہے اور نہ فرض روزے رکھتا، نہ احکام الہیہ سے منہ موڑنے والا شخص شرعاً یہ خوش اخلاق نہیں ہو سکتا.
یہ سارا سب کچھ شریعت کے اندر ہی ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل، یعنی جو جنت میں لے جانے والی ہے، وہ کون سی ہے، جو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال کا تذکرہ کیا، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پہلا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو وہ کبھی بھی نافرمانی اور گناہ کی طرف سیرورت نہیں کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی اس سے کبھی بھی صادر نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اچھے اخلاق والا۔ تو اس روایت میں تقوی اللہ یہ مقدم ہے، پہلے اس کا ذکر ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ معاملات درست رکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، منہیات سے رکنا، یہی تقوی اصلی اور بنیادی چیز ہے، اور انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے یہی ہے اصل۔ اور دوسرا پھر حسن خلق، اچھے اخلاق، یہ ایک شرط کی حیثیت بھی رکھتا ہے، یعنی خوش اخلاقی تب کارآمد اور رفع درجات کا سبب بن سکتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور منہیات سے پرہیز کرنا بھی شامل ہو۔ ورنہ اگر یہ دنیاوی معاملات میں آ جائے تو دنیاوی معاملات میں خوش اخلاقی یہ صرف پھر چاپلوسی بن کے رہ جاتی ہے، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مطالب کے لیے انسان پھر دوسروں کی خوشامدی بن کر رہ جاتا ہے، اسی معنی میں سے یہ آئے گا پھر۔ لیکن اگر انسان کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا عزم ہو، تو پھر اس کے اخلاق یہ رفع درجات کا سبب بھی بنیں گے اور کارآمد بھی ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، کہ لوگوں کو زیادہ آگ میں داخل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب زبان اور شرمگاہ، یعنی زبان کے ذریعے سے جب بے احتیاطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، اور یہ ایک اور حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے 2 چیزوں کا ضامن بن جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں، اور وہ 2 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دونوں رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہ، اور وہ عضو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ اب جو انسان ان 2 اعضاء کو حرام اور ناجائز استعمال کرنے سے بچانے کی ضمانت دے تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت کے لیے میں اس کا ضامن بن گیا، یعنی اللہ جل شانہ ضرور بالضرور اس کو جنت دے گا۔ یہاں اس حدیث میں الفم آیا، فم منہ کا ذکر ہے تو اس میں عام ہے، یعنی زبان کے جرائم، جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، فحش گوئی وغیرہ سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ زبان کے جرائم کے ساتھ ساتھ حرام خوری بھی جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی نے نکاح کیا تو اس نے دین کا آدھا حصہ مکمل کیا اور باقی آدھے حصے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیں شہوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرج کی شہوت اور دوسری پیٹ بطن کی شہوت۔ تو نکاح کرنے سے تو فرج کی شہوت پر قابو پا لیا گیا، آدھا دین مکمل ہوا، لیکن دوسری قسم کی جو شہوت ہے پیٹ پالنے کے لیے تو اس میں حرام خوری اور ناجائز ذرائع آمدن، ذرائع معاش اختیار کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اور یہ آخر میں پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ حسن خلق یہ 3 چیزیں ہیں، بسط الوجہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ جبیں خندہ پیشانی سے ملنا، دوسرے نمبر پر بذل المعروف ہے،
ہر کسی سے نیکی کرنا، نیکیوں کو پھیلانا اور عام کرنا، یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وکف العذاب، ایذا رسانی سے باز رہنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ جل شانہ ان روایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔